अस्सलाम वालेकुम। रहबर रहनुमा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे शोबाज की शोबाजियों पर जो उन्होंने शांगला में की, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इमरान खान साहब के लाइव खिताब पर जो पूरी दुनिया में ऑन स्क्रीन यानी स्क्रीन पर देखा गया। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि शोबाज शांगला में जलसा करने गए, और ये शांगला कहाँ पे है। ये देखिए, ये सवात है और ये दरियाए कन्हार, ये ऊपर से नीचे की जानिब चल रहा है और शांगला इसके करीब ही है। ये देखिए, ये पख्तूनख्वा में ये कैसा इन्होंने नाम रख दिया। मेरे मुंह से अक्सर पख्तूनख्वा मखा निकलना शुरू हो जाता है, हालांकि अच्छा खासा इसका नाम पहले था सूबा सरहद। नाज़रीन, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा के डिवीज़न मालाकंड में है और मालाकंड की आबादी टोटल 7,57,000 है। 7 लाख ठीक ठाक आबादी है। नाज़रीन, जब शोबाज शरीफ जलसागाह की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में लोगों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया, चोर चोर और गद्दार गद्दार के नारों के साथ। चलिए इस वीडियो में देखिए, आप खुद भी सुन सकते हैं कि उनका इस्तकबाल जी, आपने देखा, ये तो था इनका जलसागाह की तरफ आते हुए इस्तकबाल। उसके बाद जलसागाह में ये क्या बोंगियां मारते रहे, क्या इनकी तकरीर का क्या मकसद था, क्या कहना चाहते थे, कुछ भी क्लियर नहीं था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर समझ में आती है कि खान साहब की भरपूर नकल मारने की कोशिश की, लेकिन उनकी तकरीर में एक नज़रिया होता है। इनकी तकरीर में तो नज़रिया नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं। तो क्या था? शोबाजियाँ। चलिए देखिए, आपको शोबाजियाँ दिखाते हैं। आप ज़रा ये इनकी बात सुनिए, फिर मैं आपको इसकी डिटेल के बारे में बताता हूँ। KPK के वजीर आला ने मेरी ये अपील ना मानी और आटा सस्ता ना किया हर दुकान पर, हर मोहल्ले में, पूरे सूबे में। जिस तरह वजीर आला पंजाब करेंगे तो उसके लिए यकीनन अरबों रुपए की रकम दरकार होगी, और अगर वो नहीं करते, कर्जे ले लेकर पिछले 4 सालों में इस मुल्क का भट्टा बैठ चुका है, मईशत तबाह हो गई है। अच्छा, तो फिर मुझे वो KPK के हर दुकान में सस्ता आटा मुहैया करने का तरीका आता है। मैं इंशाअल्लाह, चाहे जो चीज भी इस कौम की है वो आपकी है, वो सिंध की है, वो बलूचिस्तान की है, वो पंजाब की है, उसको मैं बेचूंगा मगर KPK के आवाम के लिए सस्ता आटा मुहैया करूंगा हर सूरत। क्या बात है। यहाँ पर देखिए कि कोई सेंस है। पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को, और फिर कह रहे हैं अगर वो नहीं करता तो सिंध की और पंजाब की जो चीज़ है वो हर चीज़ इन चंद लोगों की है, और वो जो सूबे वाले हैं वो कहाँ जाए? क्या वो तेल लेने जाए? हद हो गई। यानी अजीब सी बुंगियाँ हैं कि आपने मैनेजमेंट करनी है, आपने देखना है कि आटे की तकसीम कैसी है, जो फैक्ट्रियों से निकल रहा है उनको किस तरह से मैनेज करना है, और जो किल्लत है उसको दूसरे मुल्क से मंगवाना है, इंपोर्ट करना है। यही काम तो खान साहब कर रहे थे कि आपने उनका तो तख्ता ही गिरा दिया और गद्दारी करके आपने अपनी आवाम को ही मुश्किल में डाल दिया। अब आटे की ज़रूरत है मुल्क में, अगर आटे की कमी है तो खान साहब ने एक अच्छी डील करने के लिए गंदम की और तेल की बात की रशिया से, जिसकी उनको सज़ा दे दी गई कि जी ये रशिया में क्यों गए हैं। तो
ان غداروں نے ان کو وہ والی ڈیل کرنے نہیں دی، اور اب آٹے کا مسئلہ پیدا ہو گیا، تیل کا اور اس کا پیٹرول اور ڈیزل کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور اب یہی کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کریں گے، اور یہ سلوشن دے رہے ہیں۔ آگے بھی سنیے ذرا۔ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے ماؤں کو، بچوں کو اگر سستا آٹا، یہاں نوٹ کیجئے جلسہ ان کا ہے، اور آوازیں کچھ ایسی بھی آ رہی ہیں، مودی کا جو یار ہے، غدار ہے غدار ہے، کچھ ایسی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ نہیں ملتا، سستی چینی نہیں ملتی، دوائی نہیں ملتی، وہ کس طرح جا کے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں، کس طرح وہ جا کے کارخانے میں کام کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، اگر ایک گھر میں کماؤ کماؤ، کا، ان کے والد کا اگر انتقال ہو جائے واہ، تو اس گھر کی زندگی اندھیروں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، کوئی ان کے یتیم بچوں کے اوپر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا، تو یہ ملک خدا دست شفقت دینے والا لندن بیٹھا ہوتا ہے۔ آزاد ملک پاکستان، جس کو آپ کے بزرگوں نے عظیم قربانیوں سے بنایا، جی، اور آپ نے کھایا۔ آج ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی آپ کہ کو دیکھ کے خدارا یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کے لیے ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ چوروں نے اوپر ڈاکے ڈالے اور غداری کی۔ پاکستان حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک کے بدولت اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ہمیں عطا کیا کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، یہ دیکھیے کیا انصاف کی بات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کتنا ظلم آپ کر رہے ہیں 75 سالوں سے۔ تعلیم کے سب کو مواقع میسر ہوں، علاج غریب کے لیے یا وہ امیر فری ہو، تعلیم ہر ایک کا حق ہے، اور محنت کے بلبوتے کی 35 سال حکومت میں رہے ہیں یہی لوگ، کیا کیا انہوں نے، اور آج قائد اعظم کی باتوں کو جوڑ رہے ہیں آج کے وقت کے ساتھ، اور جو انسان یہی کام کر رہا تھا اس کو تو آپ نے سازش کر کے غداری کر کے باہر نکال دیا۔ کے اوپر معاشرے میں بڑھنے کا ہر ایک کا حق ہے، چاہے وہ تانگے بان کا بیٹا ہے، چاہے میرٹ آپ نے تباہ کیا، سفارش رشوت آپ نے عام کی ہر محکمے میں، اور اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہر ایک کا حق ہے۔ وہ کسی امیر کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی دکاندار کا بیٹا ہے، یا وہ کسی فراش کا بیٹا ہے، سب کا حق ہے، مگر یہ پاکستان 75 سال بعد آج بھی اپنی منزل کو ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ دیکھیے 75 سال بعد آج بھی منزل کو ڈھونڈ رہا ہے، تو 35 سال آپ نے کیا کیا جو آج بھی ڈھونڈ رہا ہے؟ اور ایک طرف غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ آپ شامل تھے غداری میں۔ 4 سال جو بدترین حکومت تھی، کرپشن تھی اور انتہائی صرف 4 سال تھی، اور اسے پیچھے جو 35 سال تھے ان کا تو حساب نہیں دے رہے آپ۔ نااہلی اور نالائکی تھی۔ اچھا، اور وہ جو مریم نے ایک بار ٹویٹ کیا تھا، جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی کہ جی یہ نااہل و نالائکوں کی کارکردگی، اور وہ اپنی نون لیگ کی کارکردگی تھی جو بالکل نیچے جاتا وہ گراف دکھا رہی تھی، اور پھر جب انہیں پتا چلا کہ یہ ان کی اپنی کارکردگی تھی تو انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیا۔ جی، جس کی بنا پر تیل بھی نہ آ سکا، گیس بھی نہ آ سکی، بدترین لوڈ شیڈنگ تھی، حالانکہ نواز شریف کے دور میں نواز شریف نے وافر مقدار میں بجلی پیدا کرنے کے پلانٹس لگا دیے تھے۔ بالکل لگا دیے تھے، انہوں نے تو پاکستان کو سپر پاور بنا دیا تھا، اور پاکستان امریکہ سے امداد لینے کی بجائے امریکہ کو امداد دے رہا تھا۔ یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں، اور پھر وہ آخر اتنا ترقی یافتہ ملک چھوڑ کے ملک سے بھاگا کیوں؟ تھے بہت شاندار اور بہت اعلیٰ، لیکن ان کی دیکھیے شومی قسمت، تیل ٹائم پر نہ منگوایا، تیل ٹائم پر نہ منگوایا۔ اب ان کیا گالی آ رہی ہے میرے میں کہ ضلالت کیوں کی؟ کون لوگ ضلالت کرتے ہیں؟ ذلیل لوگ۔ تو کیا ضلالت کی آپ لوگوں نے؟ وہ معاہدہ ہی کرنے کے تھے سستے تیل کے لیے، اور وقت سے پہلے انہوں نے جو قیمتیں تھی فکس کی تھی جون تک، کہ جون تک یہی قیمتیں ہوں گی، لیکن چونکہ سبسڈی دے رہے تھے، گورنمنٹ اپنے پاس سے پیسے ڈال کے عوام کو سستا پیٹرول دے رہی تھی، لیکن سستا پیٹرول اور گندم دونوں، لیکن انہیں پتا تھا کہ 3 مہینے کے بعد انہوں نے کیا مینجمنٹ کرنی ہے، اسی لیے خان صاحب پرو ایکٹیولی بیفور ہینڈ وہ رشیا سے معاہدہ کرنے گئے تیل کے اوپر اور گندم کے اوپر۔
गैस न मंगवाई और मुल्क की मैशत का भट्टा बैठ गया। हाँ, आपने आके बिठाया ना, ये भी तो बताएं। मैं आज आपको ये कहने आया हूँ मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आपकी मुझे दुआएं चाहिए। उंगली के साथ दुआएं ले रहा है। हमारी मखलूत हुकूमत है, दिन रात इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, अपनी जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। यही तकरीर है इसके इलेक्शन में। देखिए आप, जब भी इलेक्शन हुआ यही तकरीर है, यही माइक गिराने और कायदे आजम का पाकिस्तान 35 साल से तो बन नहीं सका। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, ये कुछ अपने ही लोग हैं जो फ्रंट पे हैं, जो नारे लगा रहे हैं। दा जी दा ढेरा मेरा बानी, ये पश्तो बोली है, दा ठीक दे दा डेरा मेहरबानी, 2 लफ्ज बोल लिए और खुश हो रहा है कि मैंने पश्तो बोली है। ये बताएं, अब देखिए जलसे में झंडे वाले लोग कितने कम हैं और इसे जाहिर होता है ये लाए गए लोग हैं। ये बताएं, जो अपने ही वर्कर हैं। ये बताएं कि आज ये तालियां जा रहा है, कौन सा लीडर है जो खुद ही तालियां जा रहा है? अब इसको मेरा ख्याल कुछ दे देने चाहिए सर से वार के जो दिया करते हैं लोग। शाम में 10 किलो का आटा की बोरी कितने में बिकती है? लोगों से पूछ रहे हैं बोरी आटे की कितने की बिकती है, 10 किलो की, और पीछे जो खड़े हैं अपने ही टाउट वही बता रहे हैं खाने में कितने की है। 10 किलो 10 किलो 10 की कीमत 100 रुपया। 100 रुपया, 100 और 4 क्यों कहते हैं? ये कह रहे हैं 4 रुपया। 700। अब 700 की पश्तो नहीं आएगी कि 720 में बिक रहा है, तो फिर सुन लो, जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी वही कीमत केपीके में होगी इंशाअल्लाह। कल और परसों पंजाब में होगी। अब ये क्या एक हवा में बात कर दी है, कल और परसों पंजाब में होगी? हद है। आपके पास क्या पॉलिसी है, क्या आपके पास वादा है, क्या आपकी रिकमेंडेशंस है? वो कुछ नहीं पता। जो होगी और पंजाब में ना हुई तो फिर क्या करोगे? अगर कोई शिकायत हुई तो अमीर मुकाम यहाँ खड़ा है नवाज शरीफ का शेर, ये बड़ा दलेर आदमी है, बड़ा शानदार आदमी है, इसको मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इस आदमी से, बड़ा तगड़ा आदमी, मेहनती। ये देखिए उसको कितना खुश कर, उसको पंप कर, और उसकी बाछें कितनी खिल गई हैं, उसकी तो बत्तीसी बाहर आ गई है कि जनाब इस शोबाज ने उसकी छाती पे हाथ मार के उसकी तारीफ की है। क्या बात है। आदमी है तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। अच्छा। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से। अब कह रहे यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा, अभी कह रहा होगी और अब कह रहा मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर को कि यही कीमत रखें। अच्छा। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। ये कपड़े बेचेगा, ये जो डाकिये वाले कपड़े पहन के आ जाता है, ये बेच के तो घर घर में आटा देगा। क्या सेंसलेस बातें हैं, क्या बातें हैं। ये लीडर्स ऐसे होते हैं, ये लीडर्स के ऐसे बयानात होते हैं। ये लीडर है, कोई नजरिया नहीं है, कुछ नहीं है, ये कपड़े बेच के तो गरीबों के घर में आटा देगा। और आपसे और भी कुछ ऐलानात मैंने आज करने हैं। हाँ। और इंशाअल्लाह मैं आपके पास दोबारा जल्द आऊंगा, लेकिन तब आऊंगा कि जब आज के ऐलानात पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसका मतलब फिर ये ना यार कोई अमल दरामद होना नहीं है, ना इसकी यहाँ पे हुकूमत है, ना इसके पास पैसे हैं। सऊदी अरब से जो लेके आए थे कि जी 8 अरब सऊदी अरब से आ गया है, वो झूठ था। सऊदी अरब वालों ने, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि जब ये सऊदी अरब में गए तो मदीना में जो वो वाक़या हुआ, बल्कि मस्जिद नबवी के बाहर जो इनके गाली गलोच पड़ी, उसके बाद इन्हीं की रिक्वेस्ट पे वहाँ पे कानूनी कुछ चाराजोई की गई। क्राउन प्रिंस है सलमान, उनको पता चल गया कि इनके साथ क्या हुआ है, और क्या हुआ है, चोर चोर गद्दार गद्दार के नारे लगे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके मुल्क में जो मेहमान आ रहा है उसकी क्या इज्जत कर रहे हैं, उसी के मुल्क वाले यानी पाकिस्तानी ही वहाँ पे इसकी क्या इज्जत अफजाई की है इसकी। तो इसका उनको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया ये कितने पानी में, ये कौन लोग हैं।
اس لیے انہوں نے ان کی بات نہیں سنی اور ان کو کہا ہم غور کریں گے. تو یہ منہ اٹھا کے واپس آ گئے اور یہاں پہ آ کے جھوٹے بیان دیے کہ 8 ارب کی امداد آ گئی ہے. تو امداد ان کو کوئی نہیں ملی، کیونکہ ان کو کراؤن پرنس کو خود پتہ ہے کہ خان صاحب کی کیا ویلیو تھی، کیا ان کے عزائم تھے، کیا وہ لیڈر تھے، کیا نظریہ تھا ان کا. تو اس کے ساتھ وہ کھڑے تھے. اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے خان صاحب کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ایسی لیڈرشپ کے لیے ہم برسوں سے انتظار کر رہے تھے. اور یہ یہاں پہ بھی جھوٹ اور ادھر بھی منہ کالا کروا کے ہیں. میں شہباز شریف ہوں. اچھا جی، سن لو میری بات. لیکن ہم تو چیری بلوسم کہتے ہیں. دا یو منٹ کا کیا کہتے ہیں؟ ہاں دا یہ منٹ صبروں کا آدم. صبروں کا صبروں کا میں صبروں کم ہے. میرا مہربانی صبروں کم ہے. کچھ تو بھی بولنی ہے تو میں غلط. شہباز شریف ہوں. اچھا جی، خطا کار انسان ہوں. اس مالک سے خطا کار ہی نہیں آپ سر، چور اور کرپٹ اور غدار بھی ہیں. معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا. تو نیب میں تو ہم نے غلط بیانی کی ہے. 4 سال جو شخص اسی عہدے پر قائم تھا، دن رات قوم کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، ورغلایا، اور پھر اب اپنی تقریروں میں 4 سالہ کارکردگی کی ایک بات نہیں کرتا کہ مجھ کے پلے ہے کچھ نہیں. کیا اس کو کوئی بتائے کہ ایک ہی چیز میں بتا دوں کہ اسلاموفوبیا پہ پوری دنیا میں منائے جانے والے دن کی ریزولوشن پاس ہو گئی. یہ ہوا انہوں نے احساس پروگرام کے تحت غریب لوگوں کے لیے، مزدوروں کے لیے سائبان کیا. انہوں نے کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کیا. انہوں نے سعودی عرب سے جو قیدی تھے وہ رہا کروائے. ان کے تو بے شمار پروگرام ہیں. انہوں نے 10 ڈیموں کا کام شروع کروا دیا جو 2025 اور کچھ 30 میں مکمل ہوں گے انشاءاللہ. انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی پرفارمنس میں کچھ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کرونا میں ملک کو اچھے طریقے سے نکالا، ملک کو سٹیبل کیا. اور انہوں نے اپنی ذات کے لیے تو کچھ نہیں کیا. وہ ایک ڈائری لے کر پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل آئے تھے اور یہ کہہ رہا ہے ان کے پلے کچھ نہیں تھا. 35 سال تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تمہارے پلے کیا ہے؟ اور وہ تمہارا جو بھائی ہے باہر بھاگا ہوا ہے اس کے پلے کیا ہے سوائے کرپشن کے؟ کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں آٹا بہت مہنگا ہو گیا؟ کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں چینی جو تھی 52 روپے سے وہ 100 روپے پہنچ گئی؟ کیا بتائے گا قوم کو؟ جھوٹ بول رہا ہے. 52 نہیں تھی، پہلے ہی زیادہ ریٹ تھا اس کا. اور چینی اور آٹا مافیا تو آپ خود لوگ تھے. آپ لوگ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا کیا کام نہیں کیا آپ نے. وہ سچا بندہ اس نے پھر بھی انکوائری کمیشن بنا کے ساری چیزیں سامنے لے آیا، حتیٰ کہ اپنا جہانگیر ترین بندہ ان کو کھونا پڑ گیا تھا. انہوں نے کھو دیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے دور میں، نواز شریف کے دور میں آٹا 35 روپے تھا، وہ 35 بھی آپ نے زیادہ بتا دیا. آپ کہتے تھے 5 روپے کلو تھا، 100 روپے پہنچ گیا. کیا بتائے گا قوم کو کہ نواز شریف نے تو ہزاروں میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، مگر آج لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں سویا رہا اور یہ غریب عوام تڑپتی رہی. ایسا نہیں ہوگا. شہباز شریف جاگے گا اور آپ سوئیں گے اور آپ آرام سے سوئیں گے انشاءاللہ. یہ جاگے گا اور ہم سوئیں گے. صحیح بات ہے. آپ نے پوری قوم کو نیند میں سلا دیا، آپ نے غربت میں سلا دیا، آپ نے مار دیا لوگوں کو. اور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے بیٹے کو دیکھیں، ایسے آکڑ کے چلنے والا شخص جو فرعونوں کی جیسی اس کی چال ڈھال کھانا پینا اور رہنا ہے کہ اگر اس کو کوئی ٹچ بھی ہو جائے تو اس کو ایسے یہی انگلی دکھا کے کہتا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. کئی ویڈیوز ہیں آپ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جب وہ چلتا ہے تو ایک حصار بنا لیتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہیں آ سکتا، جیسے وہ بادشاہ سلامت ہے اور اپنے ارد گرد تخلیہ لگایا ہوا ہے. چلیے شو بازیوں پہ تو کافی بات ہو گئی. اب خان صاحب کے خطاب پہ بات کرتے ہیں. کیا بات ہے اس عظیم لیڈر کی. جب وہ بات کرتا ہے تو بات سننے کو دل کرتا ہے، اور جب بات سنتے ہیں تو بات دل میں اترتی ہے. کیا نظریہ لے کے وہ بندہ چل رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اسوہ حسنہ، رحمت العالمین اتھارٹی کی بات کرتا ہے. وہ بچوں کو تعلیم دینے کی بات کرتا ہے جس میں سیرت النبی پڑھائی جائے. تو اس کا ذہن ہے وہ کس لیول پہ ہے. اور ان کا جو کپڑے بیچ کے آٹا دے گا ہمیں، ان کا آپ دیکھ لیں کہ کتنا معیار ہے اور کتنا یہ گرتے جا رہے ہیں. خیر، تو آپ کو دکھاتے ہیں کچھ جھلکیاں کہ خان صاحب نے جو
دنیا میں لوگوں سے اوورسیز پاکستانی سے خطاب کرنا تھا تو وہ انہوں نے کیا، اور لوگ کس طرح سے انتظار کرتے رہے. تو آپ کو دکھاتے ہیں مختلف شہروں کی جھلکیاں جہاں پہ خان صاحب کا خطاب سنا گیا. ناظرین یہ تھا سیٹ اپ. دیکھیے اپنے بنی کالا گھر کے اندر ہی وہ ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. وہ کوئی عالیشان محلات میں نہیں جاتے، وی آئی پی ہونے کی یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہی گھر میں ان کا کھانا پینا، میٹنگز، رہنا سہنا، اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ گھر کے ایک حصے سے کی انہوں نے. پیچھے پردہ لگا کے، سامنے کیمرے لگا کے، عام سا ٹیبل جو یہ لوگ لے کے آئے ہیں، میڈیا والے خود لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ خان صاحب سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کروایا جو پوری دنیا میں کیا. یہ دیکھیے یہ لندن میں ایک ہال کے اندر سکرین لگی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ جمع ہیں اور خان صاحب کا خطاب لائیو سن رہے ہیں. اور یہاں برمنگھم میں یہ اوپن سپیس پہ سکرین لگا کے بے شمار لوگ جمع خان صاحب کا خطاب سن رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ بھی یو کے کا ہی ایک علاقہ، ایک حصہ ہے جہاں پر کافی سارے لوگ جمع ہے اور خان صاحب کا خطاب لائیو سن رہے ہیں. دیکھیے، اور پاکستانی جھنڈوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ، ماشاءاللہ. یہ دیکھیے ایک دوسرے اینگل سے باہر کے مالک میں اتنی تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا، کیونکہ وہاں پہ پاکستانی تو کم ہی ہے، لیکن اتنی تعداد میں اکٹھے ہو کے آنا بڑی بات ہے. اور یہاں دیکھیے بہت مختلف مقامات ہیں جہاں سے لائیو ٹیلی کاسٹ لوگوں نے مل کر دیکھی. جی ناظرین، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی جس پہ معذرت خواہ ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کومنٹس میں فیڈ بیک ضرور دے دیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کا بھی خان صاحب نے پنجاب میں گزرا ہے ان سے بھی خطاب کیا، لیکن چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اس لیے آپ کے ساتھ وہ اگلی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور چینل کا بھی. تو ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.